السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے سارے ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے علی چٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں رینڈم ولاگس۔ تو جناب، آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جس سے بہت ساری کہانیاں منسلک ہیں اور حیران کن کہانیاں، اور ہر سال ادھر بہت سارے لاکھوں لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں اس درگاہ شریف پہ۔ تو چلیے میں آپ کو ساتھ ساتھ کہانیاں بھی بتاتا ہوں اور آپ کو اس درگاہ کی بھی سیر کرواتا ہوں۔ آپ بنے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھا، تو یہ ہے جی دربار شریف کی مین انٹرنس، اور یہ اس سائڈ پہ سارا ہی یہ دربار شریف کا احاطہ ہے جس کے بارے میں کہانیاں، حیرت کن کہانیاں منسلک ہیں۔ تو یہ ہے جی دربار شریف کے اندر جو مزار بنا ہوا ان کا۔ تو ادھر ہر سال لاکھوں مطلب کہ عقیدت مند آتے ہیں جو فاتحہ خوانی کے لیے، لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے گاؤں میں بہت سارے لوگوں سے اس چیز کا پوچھا اور بہت سارے بزرگوں سے اس بات کی تصدیق کی، لیکن ان کا بتانا یہ ہے کہ آج تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی۔ ہاں، البتہ ایک انسان تھا، ایک بندہ آیا تھا ہمارے گاؤں میں جو کہ بہت دور سے آیا تھا، اور اس کے بقول جو یہ دربار شریف ہے، ادھر کوئی سید زادہ ہے جس کو دفن کیا گیا ہے اور یہ ان کا مزار ہے، لیکن جو لوگوں سے بات سنی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، عجیب ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسی جگہ ہے جدھر پہلے سارے کا سارا ہی قبرستان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر گاؤں والوں کے مشورے کے ساتھ یہ سوچا گیا کہ اس کو قبرستان کو ادھر سے ختم کر دیا جائے اور جو قبرستان ہے وہ نیا بنایا جائے گاؤں کی دوسری سائڈ پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت کوئی اتنی خاص جدید قسم کی مشینری تو نہیں تھی، لیکن پھر کیا گیا کہ بیلوں کے ساتھ ہل چلانے شروع کیے کہ اس قبرستان کو ختم کرنے کے لیے، اس زمین کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ خاص ایریا تھا، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ جب بھی کوئی بیل آتا، جب بھی کوئی ہل چلانے کی کوشش کرتا تھا، تو یا تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا یا اس کے ساتھ بیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، مطلب کسی نہ کسی طرح ادھر اس قبر کے صرف ایک ہی واحد تھی یہ جس کے ساتھ کوئی مطلب کہ اس طرح وہ نہیں کر سکے، اس قبر کو ختم نہیں کر سکے۔ ایٹ دی اینڈ پھر یہ سوچا گیا کہ اس جگہ پہ کسی کو بلایا جائے، ٹھیک ہے، کسی عالم کو، اور کہیں سے پوچھا جائے کسی انسان کو۔ بڑی دیر تگ و دو کے بعد پتہ چلا کہ ادھر کوئی سید زادہ ہے، ان کا مزار ہے اور یہ کوئی اللہ کا بزرگ ولی ہے۔ تو اس جگہ پہ دربار بنا دیا گیا۔ اب ادھر اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں جو ہم نے سنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو مزید ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ اس دربار کی بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پرانا ہے۔ ہمارے گاؤں میں 3 چیزیں سب سے پرانی ہیں۔ ایک یہ والا دربار شریف، ٹھیک ہے، بنا چاہے نیا ہے لیکن یہ اندر جو قبر ہے وہ بہت پرانی ہے، اور اس کی دوسری سائڈ پہ ایک درخت ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ سب سے زیادہ پرانا ہے۔ مطلب اس کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا پرانا ہے۔ یا ایک کھجور کا درخت ہے جس کا تعلق اس دربار سے بھی ڈائریکٹلی بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے کافی دور ہے، اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف جو مسلمان ہیں یا وہی ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس دربار کو ماننے والے، مطلب ادھر بزرگوں کو ماننے والے، وہ اور مذہب سے بھی، عیسائیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ادھر آتے ہیں۔ ہر سال ادھر ایک میلہ لگتا ہے جو کہ ابھی ان قریب ہے، 2 منتھ بعد آ رہا ہے۔ تو ادھر بہت ایک جمع غفیر ہوگا لوگوں کا جو ادھر جمع ہوگا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے جی دربار کا احاطہ، اور وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پرانا درخت ہے جو ادھر موجود ہے ابھی تک۔ تو ادھر ایک اور بھی جگہ ہے، ایک اور درخت ہے، اس کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا پہلے، اس کی بھی ایک عجیب ہی کہانی ہے، لیکن اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو چلیں آپ کو میں وہ بھی دکھاتا ہوں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ یہ پہنچ گئے ہیں جی ہم، یہ درخت ہے، اور یہ دیکھیں، اس کو دیکھ کے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حلیے سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس کا بھی اس کے ساتھ ہی کنیکشن ہے، دربار کے ساتھ ہی، اور اس کی دوسری سائڈ پہ کنواں ہے،
وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر کی کہانی یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، وہ سامنے کنویں کی جگہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس میں ایک دفعہ کوئی بچہ وغیرہ گر گیا تھا، اور اس درخت پہ بھی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے جنات کا سایہ وغیرہ ہے، تو ایسے سنا گیا ہے۔ تو اس جو کنویں کی میں بات بتا رہا ہوں یہ سامنے، اس کی ریزن یہ ہے جی کہ ادھر پہلے سنا گیا کہ ایک بچہ گر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی تھا اچھا بھلا سمجھدار، وہ گر گیا اس میں، اس کی ڈیتھ ہوگی، تو اس کے بعد اس کو پرماننٹلی طور پہ بند کر دیا گیا، اور یہ سارا اس درخت کی وجہ سے سنا گیا ہے کہ ہوا ہے۔ یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو جی یہ دربار شریف کا ادھر لوگ آتے رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے لوگ، لیکن یہ مغرب سے پہلے آتے ہیں، اور یہ جو اتنے پاس جو لوگ اپنی زمین پہ کام کرتے ہیں یہ بھی مغرب ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد ادھر کوئی انسان نہیں آتا ہے، نہ آتا دیکھا ہی گیا ہے کبھی آج تک۔